السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کا فضل و پر رمضان کا مبارک مہینہ دھیرے دھیرے ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے، اور ہم میں سے بہت لوگوں کو یہ اندر سے لگتا بھی ہوگا اور شکایت بھی ہوگی کہ جتنی عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے کوتاہیوں میں ہم نے گزار دی۔ تو اس مایوسی کو ذرا چھٹی دیں کہ دیکھیں، اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ میں نے اتنی ساری صحیح حدیثیں جمع کی ہیں بہت محنت سے۔ تو اس ویڈیو کو آپ پورا سنیں اور پورا دیکھیں کہ اگر آپ سے غلطی کوتاہیاں ہوئی ہے تو ابھی بھی ہمارے پاس 5 راتیں بچی ہیں، یعنی کہ 10 دن۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں، اور حدیث کے ذریعے جو دعائیں سکھائی گئی ہے اسے پڑھ کر اپنے نامہ اعمال کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ مگر شرط بس ذرا ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں بغیر اسکپ کیے، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں 100% کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت نیکیوں کا خزانہ ملنے والا ہے۔ یاد رہے کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ مغفرت کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اللہ سے مغفرت نہ کروا سکے تو خدا نخواستہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کے بد دعا کے حقدار بنیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث ترمذی کی حدیث ہے 3545 کہ وہ خاک آلودہ ہوا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے مغفرت نہ کرا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ خیر سے، یعنی کہ ہر بھلائی سے کون لوگ محروم رہیں گے کہ اس ماہ مقدس رمضان مبارک کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں سے ایک اہم ترین رات ہے جسے لیلۃ القدر بولتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ جو اس رات کے خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد حدیث نمبر 3664۔ اب دیکھیں کہ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ یقیناً مایوس ہیں اور پریشان ہیں کہ وہ رمضان مبارک میں غفلت میں رہیں، بہت نیکیاں نہیں کما سکے، مغفرت نہیں کروا سکے، اور یہ کہ کہیں نہ کہیں لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہو کر ہر خیر سے محروم نہ ہو جائے۔ تو آئیے مایوسی اور پریشانی کو اللہ کے ذکر اور رحمت سے دور کیجیے، اور رمضان میں جو بقیہ ایام، کچھ دن جو بچے ہوئے ہیں، اس لمحات جو رہ گئے ہیں، ان میں اور خصوصاً راتوں میں کثرت سے یہ کچھ اذکار و اعمال کثرت سے کیجیے جو میں بتانے جا رہی ہوں۔ حدیثوں کو جمع کر کے میں نے حوالے کے ساتھ جمع کیا ہے تاکہ ان گنت نیکیاں کما کر مغفرت کروا سکے اور اللہ کو راضی کر کے رمضان مبارک سے صحیح فائدہ اٹھایا جا سکے، جو ہم اس ماہ مبارک کو گزرتے ہوئے دنوں میں اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے کہ لیلۃ القدر کی جستجو میں آخری عشرے کے جو راتوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھیں: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو عنی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3850۔ سورۃ الاخلاق کثرت سے پڑھیں، کیونکہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کا اجر ملتا ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے پورے قرآن مجید کا اجر ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5013۔ سورہ اخلاص کی محبت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2910۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2897۔ اب دیکھیے، چھوٹے چھوٹے ذکر کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اور اسے اپنے زندگی پر لازم کر لیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی، کہ دیکھیے الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کے درمیانی خلا کو بھر دیتے ہیں۔ مسلم 534۔ اللہ اکبر کہنا ایمان کا افضل ترین درجہ ہے۔ سلسلہ صحیحہ 1021۔ دیکھیے، آپ چلتے پھرتے اللہ اکبر کا ذکر تو کر سکتے ہیں، اور یہ کتنا بہترین ہے کہ اسے کہا گیا ہے کہ ایمان کا افضل ترین درجہ ہے، تو کیوں نہ اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے 4 کلمات ہیں جو بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو دیکھیے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ہم پر سب سے زیادہ محبت کا حق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کون سے 4 کلمات پسند ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مسلم حدیث نمبر 5610۔
اور یہ حدیث تو سب کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی، اور مجھے یقین ہے آپ لوگ بھی اسے پڑھتے ہوں گے کہ دیکھیں 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہو، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بھاری اور وزن ہوں گے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صحیح بخاری حدیث نمبر 7563۔ اب کن کن لوگوں کو کھجور کا درخت چاہیے؟ تو آئیے یہ عمل کر لیجئے کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہے گا تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جائے گا، الحمدللہ۔ ترمذی حدیث نمبر 3465۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی دعا پڑھنے سے کہ سب سے بڑے دشمن سے اللہ تعالیٰ حفاظت کی گارنٹی لے رہا ہے، یعنی کہ شیطان سے، اور بھی بہت سارے اس کے ایڈوانٹیج ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ جس نے مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ صرف 10 ٹائمز یہ پڑھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر سے سن لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اب جانتے ہیں اس کے فائدے، اس کے ایڈوانٹیج، کہ اللہ اس کی صبح تک حفاظت کے لیے ایک فرشتے بھیجے گا جو اس کی شیطان سے حفاظت کرے گا، اور اس کے لیے ان کے عوض 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اسے اجر و ثواب کا مستحق بنائیں گی، اور اس کے مہلک برائیوں اور گناہ مٹا دیں گی، اور اس سے 10 مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ترمذی حدیث نمبر 3534۔ اب دیکھیے وہ سب سے بڑا خزانہ یہ کہ انسان سے چلتے پھرتے دن بھر میں بہت سارے گناہ چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں جو بعض اوقات ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اریزر تیار کر رکھا ہے کہ جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ میدان کے جنگ سے نہ بھاگا ہو۔ صرف ان لوگوں کے معاف نہیں ہوں گے جو جنگ کے میدان سے بھاگ گیا ہو، باقی یہ سب کے گناہ اللہ تعالیٰ، یہ بہترین اریزر اللہ نے بنایا ہے کہ چلتے پھرتے ہمیشہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرتے رہیں، اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی کبھی سمندر گیا ہے، سمندر دیکھا ہے؟ اور اگر دیکھا ہے آپ لوگوں نے تو سمندر کا پانی جب ہواؤں کے رخ میں جب آتا ہے تو اس کنارے پہ بہت جھاگ ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ببلز بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے کر کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ببلز بن جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6405۔ اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے درجے بلند ہو، ہمارا رسپیکٹ ہو، ہم میں سے درجہ بلند ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو دیکھیے کثرت سے درود ابراہیم کا اہتمام کریں، کیونکہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں برسیں گی، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے یا 10 درجات بڑھیں گے، الحمدللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 912۔ اور دیکھیے غم کسے کہتے ہیں؟ جو چیز گزر گئی ہو اس کو سوچ سوچ کر اس کے بارے میں ہر وقت اس سے سوچتے رہنا۔ اگر ہم میں سے ایسی بیماری کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے یہ بہترین دوا ہے کہ کثرت سے درود پڑھنے والے کے تمام غم دور اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 2457۔ اور آئیے جانتے ہیں کہ کن کی دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور فرشتے درود پڑھنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یقیناً اگر فرشتے ہمارے لیے دعا کرنے لگیں تو ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ مسند احمد حدیث نمبر 5715۔ اب ہم میں سے ہر کوئی چاہتے ہوں گے کہ ہماری پچھلی ساری گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو جانتے ہیں حدیث کی لیلۃ القدر یعنی کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں قیام کریں، نماز پڑھیں، کثرت سے جو ذکر اذکار میں نے اوپر بتائے ہیں وہ کثرت سے پڑھیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، قیام کرے، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، الحمدللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2014۔ اور خاص طور پر یہ جو مہینہ ہے وہ دعا کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ دعا کریں، قبولیت کے اوقات میں پورے اخلاص، عاجزی اور یقین کے ساتھ خصوصی دعائیں کریں، روزے کی حالت میں دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ صحیح سلسلہ تو صحیح ہے حدیث نمبر 2845۔
اور جب افطار کے لیے بیٹھیں تو اس وقت خاص طور سے دعا کا اہتمام کریں۔ افطار کے کچھ منٹ پہلے آپ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں یا کہیں بیٹھے ہو تو خاص طور پر اس وقت دعا کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ اس وقت دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مسند احمد حدیث نمبر 9776۔ اور آخری میں سب سے اہم بات کہ اسے ضرور معمول بنائیں کہ رات کے آخری پہر میں کثرت سے دعائیں کریں، کیونکہ ہم میں سے اکثر کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، ہم پر اتنی پریشانیاں ہیں۔ تو یہ حدیث ہم سبوں کے لیے کہیں نہ کہیں یہ اپنے جو بہانے اور جو گلا شکوہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پروردگار بلند و برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1145۔ دیکھیں کتنی بہترین حدیث ہے کہ جو رات کا جو آخری پہر حصہ ہوتا ہے اس میں اٹھ کر دعا کریں، یقین جانیں یہ بہت قیمتی اور قبولیت کا وقت ہے۔ اب دیکھیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام اذکار جو میں نے بتائے ہیں اعمال عام دنوں میں کرنے کا اتنا اجر ہے، اگر ہم رمضان میں اور خاص طور پر لیلۃ القدر کی جستجو میں طاق راتوں میں کریں گے تو سوچیں کتنا زیادہ اجر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب لاسٹ میں جاتے جاتے کچھ ٹپس دینا چاہوں گی کہ دیکھیں اب مایوسی کو سب سے پہلے تو چھٹی پر بھیج دیں، اور جو رمضان جو بچا ہے اس میں اذکار کو اپنے زبان پر رکھیں اور ان گنت نیکیاں کمائیں اور طاق راتوں میں لازمی کریں، کیونکہ جو لیلۃ القدر ہوگی اس میں جو بھی ذکر یا نیکی کریں گے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہا گیا کہ 83 سال 4 ماہ تک اس کا وہ ذکر یا نیکی کرتے رہیں گے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، بہتر اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں لاسٹ میں ایک اور ٹپس دینا چاہوں گی یہ کہ جو ذکر اذکار جو ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مصلی پر بیٹھیں، ہاں وقت ہے تو اچھی بات ہے، لیکن سب کے لیے عورت اور مرد، میرے بھائی میری بہن سب کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے کام کے دوران ہی اس سارے ذکر کو اپنا حصار بنا لیں کہ کچھ کچن میں اگر عورتیں کام کر رہی ہیں میری بہنیں تو کام کرنے کے دوران باتیں نہ کر کے ذکر کریں، باتیں نہ کر فالتو ادھر ادھر کی چغلی غیبت جھوٹ سچ ظاہر کبھی نہ کبھی نکل جاتی ہے، تو یہ سب کو ترک کر کے آپ ذکر کو اپنا حصار بنا لیں، اپنے ذکر کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کچھ نہیں تو آپ اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، اور یقین جانیں مجھے بہت ساری صورتیں اس طرح یاد ہوئی ہے کہ سنتے سنتے جیسے میں کام کرتی ہوں تو ایئر پورٹ لگا کر کچھ دعائیں سن لیتی یا صورتیں سن لیتی تو بار بار سنتے اس کو ریپیٹ جب ساتھ میں کرنے لگتی ہوں تو الحمدللہ بہت ساری صورتیں میں اپنی پرسنل ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں کہ یاد ہو گئی، بہت ساری دعائیں یاد ہوئی، تو آپ بھی اس کو اپنا سکتے ہیں، اور جو یاد ہے اس کو پکا کرنے کے لیے آپ بار بار کثرت سے تیز آواز میں پڑھ سکتے ہیں یا اپنے پست آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ دیکھیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اس سے بہترین کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور یہ سب کو اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ بنا لیں۔ جیسے کہ ہم کھانا پینا نہیں بھولتے ہیں نا، ویسے ہی ذکر کرنا نہ بھولیں، اپنے زندگی کے ساتھ ساتھ اسے چلیں۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان نہیں ہم عبادتیں تلاوتیں اور ذکر کو اپنائیں، بلکہ عام دنوں میں بھی پھر دیکھیں اس کی برکتیں، یقین جانیں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ مجھے یقین ہے یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئی ہو، تھوڑے لمبے ہو گئے ہیں لیکن یہاں تک آنے کا شکریہ، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو دوسروں تک لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔